أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یحل لکم نہیں حلال تمہارے لیے ان ترثوا النساء یہ کہ تم وارث بنو عورتوں کے کرہا زبردستی ولا تعضلوہن اور نہ تم روکو ان کو لتذہبوا تاکہ تم لے جاؤ ببعض ما آتیتموہن وہ حصہ جو تم نے دیا ان کو الا ان یأتینا بفاحشۃ مبینہ مگر یہ کہ وہ آئیں بفاحشۃ مبینہ کھلم کھلی برائی کو وعاشروہن اور تم ان کے ساتھ میل جول رکھو بالمعروف ساتھ بھلائی کے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پس اگر تم ان کو برا جانو فَعَسَىٰ پس قریب ہے ان تکرہوا شیئا یہ کہ تم برا جانو کسی چیز کو وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور بنا دے اللہ تعالیٰ فیہن ان میں فیہ اس میں خیراً کثیرا بھلائی بہت زیادہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو استبدال زوجین بدلنا ایک بیوی کا مکان زوجین جگہ دوسری بیوی کی وآتیتم اور تم نے دے دیا احداہن ان کی ایک کو قنطارا بہت بڑا خزانہ یعنی حق مہر فلا تاخذوا پس نہ تم لو منہ اس سے شیئا کوئی چیز اتأخذونہ کیا تم لیتے اس کو بہتان لگا کر و اسم مبینہ اور سری گمراہ کر کے وکیف تاخذونہ اور تم کیسے اس کو لے سکتے ہو وقد اور تحقیق افضا بعضکم الی بعض مل چکا بعض تمہارا طرف بعض کی وآتیتم اور تم نے دیا وکیف تاخذونہ وقد افضا بعضکم الی بعض واخذن منکم میثاقا غلیظا واخذنا اور پکڑا انہوں نے منکم تم میں سے میثاقا غلیظا عہد پختہ ولا تنکحوا جی اور نہ تم نکاح کرو ما نکاح آباؤکم جن سے نکاح کیے تمہارے باپوں نے الا ولا تنکحوا ما نکاح آباؤکم من النساء عورتوں سے الا ما قد سلف مگر تحقیق جو گزر گیا انہو کانا بے شک ہے وہ فاحشتاً بہت برا فعل و مقتا اور ناراضگی کا سبب وسا سبیلا اور بہت برا رستہ حرمت حرام کی گئی علیکم تم پر امہاتکم تمہاری مائیں و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں و اخواتکم اور تمہاری بہنیں و اماتکم اور تمہاری پھپھیاں و خالاتکم اور تمہاری خالائیں و بنات الاخی اور تمہاری بھتیجیاں بھائی کی بیٹیاں و بنات الاخت اور تمہاری بھانجیاں و امہاتکم اور تمہاری وہ مائیں اللاتی ارزانکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا یعنی تمہاری رضائی مائیں و اخواتکم اور تمہاری بہنیں من الرضاعت رضاعت سے و امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی
مائیں، وربائبکم اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، ربیبہ اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، اللاتی وہ، فی صدورکم جو تمہارے، فی حجورکم جو تمہاری گودوں میں ہے، من نسائکم اللاتی، من نسائکم اللاتی تمہاری ان عورتوں سے، دخلتم بہنہ جن کے ساتھ تم نے دخول کیا، فإن لم تکونوا دخلتم بہنہ پس اگر تم نے نہیں دخول کیا ان کے ساتھ، فلا جناح علیکم پس نہیں گناہ تم پر، وحلائل ابنائکم اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن اور یہ کہ تم جمع کرو درمیان دو بہنوں کے، ٹھیک ہے، بیک وقت دو بہنیں نہیں رکھ سکتے نکاح میں، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر تحقیق جو پہلے گزر گیا، پہلے ایسے ہوتا تھا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا بے شک اللہ ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔ لو جی الحمدللہ 4 پارے مکمل ہو گئے، کل 5واں پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور دیجیے پانی اور دیجیے نہیں بس ٹھیک ہے، سبزی کا کہہ رہے تھے، سمجھی کی سبزی کا کہہ رہے تھے کی کہنا عبداللہ انس نو کار بھیج رہے سمجھی تو لے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذا نام ولم یصلی بال الشیطان فی اذنہ، سویا رہتا ہے نماز نہیں پڑھتا، پیشاب کر دیتا ہے شیطان اس کے کانوں میں۔ حدثنا مسدد قال اخبرنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما ہمیشہ سویا رہتا ہے حتى اصبح ما قام الى الصلاة یہاں تک کہ صبح کرتا ہے نہیں اٹھتا نماز کے لیے، فقال بال الشيطان في اذنه، پیشاب کر دیتا ہے شیطان اس کے کانوں میں۔ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل وقال دعا اور نماز آخری رات میں، رات کے آخری حصے میں، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، رات کو بہت کم سوتے ہیں، یہ آیت ہے نا 26ویں پارے کی۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ثلث اللیل الآخر رات کا آخری تہائی حصہ، يقول من يدعوني فأستجيب له، کون دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، من يسألني فأعطيه فأعطيه من يستغفر لي فأغفر له کون معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں۔ باب من اول اللیل و احیا، باب من نام اول اللیل، باب من نام اول اللیل اول اللیل و احیا آخرہ، پہلے حصے میں سو جائے آخری حصے میں بیدار ہو جائے۔ وقال سلمان لأبی الدرداء نم فلما كان، سلمان نے کہا ابو درداء کے لیے جب ان کے مہمان بن کے گئے تھے سو جا۔ فلما كان آخر اللیل،
جب رات کا آخری حصہ ہوا قال قم فرمایا سلمان نے اب اٹھ. یہ ابو درداء ساری رات قیام کرتے تھے. سلمان نے کہا نہیں ایسے نہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق سلمان. سلمان نے سچ کہا. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة حا وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان ينام اوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وثابا واسابا مانا آپ جلدی اٹھتے. فإن كانت به حاجة اغتسل وإلا تودأ وخرج. ٹھیک ہے. باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ. رمضان اور غیر رمضان میں آپ کا قیام حدثنا عبداللہ کیسے تھا, کتنا تھا؟ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن سعید بن ابی سعید المقبری مقبری عن ابی سلمة بن عبد الرحمن انه اخبره انه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی رمضان میں؟ فقالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان. نہیں تھے آپ زیادہ کرتے رمضان اور غیر رمضان میں. فی غیر علی 11 رکعات 11 رکعتوں سے. یصلی 4 11 رکعتیں پڑھتے ہیں رمضان اور غیر رمضان میں. یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن. آپ پہلی 4 پڑھتے تو آپ نہ پوچھیں ان کے حسن اور ان کی لمبائی کے بارے میں. لمبی اور بہت خوبصورت. ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن. شاباش. ثم یصلی 3 قالت عائشہ 4 4 3 کتنی ہوگی؟ 11. 4 4 8 3 11. فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ 4 4 3 بس. فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنام قبل ان توتر. آپ سو جاتے ہیں قبل ان توتر وتر پڑھنے سے پہلے. فقال یا عائشہ ان عینی تنامان. میری آنکھیں سو جاتی ہے ولا ینام قلبی. دل نہیں سوتا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى اذا كبر قرأ جالسا. پہلے آپ نماز بیٹھ کے نہیں پڑھتے تھے. ہاں جی. جب آپ بوڑھے ہو گئے تو پھر نماز بیٹھ کے پڑھتے تھے. جب 30 یا 40 آیتیں باقی رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو کے پڑھتے, پھر رکوع چلے جاتے. فإذا بقي عليه من السورة 30 آية أو 40 30 یا 40 آیتیں قام فقرأهن ثم ركع. ٹھیک. باب فضل طہور باللیل والنہار. رات اور دن کو وضو کی حالت میں رہنا, وفضل ہر وقت با وضو رہنا. ٹھیک ہے. وفضل الصلاة بعد الوضوء. اور وضو کے بعد نماز کی فضیلت باللیل والنہار. ٹھیک. جب بھی وضو کرو 2 رکعتیں پڑھو, اس کی فضیلت. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامہ عن ابی حیان عن ابی حیان عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال بلال کے لیے عند صلاة الفجر یا بلال حدثنی مجھے بیان کیجیے. بلال مجھے بیان کیجیے. بأرجع عمل عملتہ زیادہ امید والا عمل جو تو کرتا ہے فی الاسلام اسلام میں. فإنی سمعت دفن ان علیک بین یدی. میں سنتا ہوں تیرے جوتوں کی آواز جنت میں. سبحان. میں جب جنت میں جاتا ہوں نا بلال تیرے قدموں کی آواز سنتا ہوں. قال ما عملت عملا ارجع. نہیں میں کرتا کوئی عمل جو زیادہ پر امید ہو. اندی انی لم اتطہر. انی لم اتطہر کہ بے شک میں نہیں وضو کرتا طہورا فی ساعات اللیل رات اور دن کے کسی ٹائم میں الا صلیت بذلک الطہور. مگر میں وضو کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں اس وضو کے ساتھ.
ما ہر كتب وضو لي. جو لکھ دیجیے میرے لیے، ہر وضو کے ساتھ میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں. باب ما يكره من التشديد في العبادة. عبادات میں سختی کی کراہیت، حدثنا اپنے آپ کو سختی میں ڈالے جانا. لا إكراه في الدين. ہاں جی. حدثنا أبو معمر قال ابو حدثنا معمر مضاف الیہ. أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود ایک رسی لٹکائی ہوئی بين الساريتين درمیان دوستوں کے. فقال ما هذا الحبل یہ رسی کیا ہے؟ قالوا هذا حبل لزينب. یہ زینب کی رسی ہے، اس کو پکڑ کے رات قیام کرتی ہے جب تھک جاتی ہے. فإذا فترت تعلقت. جب تھک جاتی ہے تعلقت لٹک جاتی ہے اس کے ساتھ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه لا، اور میں نے ہلو، اس کو کھول دو. ليصلي أحدكم نشاءته. لیصلی احدکم نشاطہ، نشاطہ، ہاں جی، دل کی خوشی کے مطابق. یہ حمزہ نہیں الف ہے. فإذا فتر جب فطرت، جب تھک جائے فليقعد. بیٹھ جائے. وقال کیا ضرورت ہے مصیبت میں پڑھنے کی؟ وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت عندي امرأة من بني أسد. ہاں، میرے پاس ایک عورت تھی بنی اسد سے. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه نبی وسلم پر وسلم تشریف لائے. فقال من هذه؟ یہ کون ہے؟ قلت فلانة لا تنام بالليل فذكر اللہ، من یہ فلاں عورت صلاتها ہے ساری رات نہیں سوتی. فذکرہ، من صلاتها. ذکر کیا گیا اس کی نماز کا، نمازیں بڑی پڑھتی ہے. فقال مه عليكم بما تطيقون. رک جاؤ، لازم پکڑو جتنی تم طاقت رکھتے ہو. من الأعمال فإن الله لا اعمال سے يمل. فإن اللہ لا یمل حتیٰ تملو، اللہ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ گے. باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم. جو پہلے قیام کرتا تھا وہ قیام چھوڑ دے، اس کی کراہیت کا بیان. حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي. حدثنا مبشر بن ریبن نے مبشر بن. حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي حدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن. ابو سلمۃ بن، ٹھیک ہے. أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان. نہ ہو فلاں کی طرح کان یقوم من اللیل. وہ رات کا قیام کرتا تھا. فترک قیام اللیل. قیام اللیل. فترک اب قیام اس نے اللیل. چھوڑ دیا رات کا قیام. وقال هشام حدثنا ابن ابي العشرين قال حدثنا ابو العشرین، ٹھیک ہے. قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة بن حدثني قال حدثني أبو سلمة بهذا مثله وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي. باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو قال لي للنبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار. کیا مجھے نہیں بتایا گیا تو رات کو قیام کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے؟ قلت إني أفعل میں کرتا ہوں جی. ذلك قال فإنك إذا فعلت ذلك اگر تو یہ ایسا کرے گا حجمت لگاتار تیری آنکھیں حجمت عینا کا، تیری آنکھیں بیٹھ جائیں گی.
ونفحت نفسک تیرا نفس تھک جائے گا، وإنک لنفس حق وَإِنَّا وإن لنفسک حق لنفسک، تیرے نفس، وَإِنَّ لنفسک حقاً، تیرے نفس کے لیے حق ہے، تیری جان کے لیے حق ہے، ولأہلک حق تیری بیوی کے لیے حق ہے۔ وافطر وقم ونم افطار کر، قیام کر، آرام کر۔ باب فضل من تعار من اللیل تعارہ میں جو اٹھے رات کو، فصلی۔ ٹھیک ہے۔ حدثنا صدقۃ قال اخبرنا الولید هو ابن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني امير بن هانئ قال حدثني جنادة بن ابي امية قال حدثني عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل تعارہ میں نا اٹھے، من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء یہ دعا قدير پڑھے ہیں، الحمد للہ وسبحان اللہ الحمدللہ، واللہ اللہ اکبر اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں جی، ثم قال اللہم لا حول ولا قوت، الا نہ گناہ سے بچا جا سکتا ہے، نہ نیکی کی جاتی مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ ثم قال اللہم اغفر لی او دعا یا پھر دعا کرے، استجیب له استجیب له، دعا کرے، اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ فإن توضأ قبلت صلاتہ، اگر وضو کرے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی۔ حدثنا يحيى بن یار بكير حدثنا کی ہوندا ہے؟ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيث اخبرنا الحیثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة وهو يقص في قصصه وهو وهو يقص في قصصه، وہ بیان کر رہے تھے اپنا حصہ ابو ہریرہ، وهو يذكر رسول الله صلی وهو يذكر رسول اللہ، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذکر کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اخا لکم ان بے شک تمہارا بھائی لا یقول الرفث، وہ بیہودہ بات نہیں کہتا، تمہارا بھائی بہودہ بات، کون بھائی ہے؟ عبداللہ ابن ہائے رواحہ، ہائے، یعنی بذالک عبداللہ ابن روا، یعنی عبداللہ بن روا، یہ ایک شعر ہے عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ابو ہریرہ وہ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عبداللہ بن روا نے نا بیہودہ بات نہیں کی، غلط بات نہیں کی، بڑی پیاری بات کی عبداللہ بن روا نے۔ کیا بات ہے؟ وفینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو کتابہ، وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع ارانا الہدی بعد العمی فقلوبنا به موقنات انما قال واقع یبیت یجافی جنبہ عن فراشی یبیت یجافی جنبہ عن فراشی اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع اللہ۔ اور جو ہم پڑھتے ہیں نا کھلیاں نفلاں دے وچ ساری رات گزارے، ہاں جی، صورت سونی سجدے اندر ہنجو بارش پاوے،
جان اکیلی یار نہ ویلی عیش آرام نہ کوئی اس غم دے اندر حضرت کھولو قضا نماز نہ ہوئی تابعه عقیل ترجمہ کریے شیر دا کہ یاد جے وفینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور ہم میں اللہ کے رسول موجود ہیں یتلو کتابہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں کب اذن شکا جب پھٹتی ہے معروف من الفجر ساطع صبح کی روشنی پھیلنے والی جب صبح پھٹتی ہے نا تو روشنی پھیلتی ہے نا فجر کے وقت روشنی سی ہے جی اس وقت جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اللہ اران الہدا بعد الامان اس نے دکھائی ہم کو ہدایت بعد ہمارے اندھا پن کے ہم اندھے تھے اندھے اس نے اندھوں کو راہ ہدایت دکھائی اران الہدا بعد الاما فقلوبنا به موقنات انما قال واقع ہمارے دل اس بات پہ یقین کرنے والے ہیں اس محمد نے جو کہہ دیا ہے وہ بالکل حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو وہ رات گزارتے ہیں یجافی تتجافا آتا ہے نا قرآن میں تتجافا جنوبہم اس سے یجافی جنبہ عن فراشی الگ رکھتے ہیں اپنا پہلو اپنے بستر سے رات کو بستر پہ نہیں لیٹتے یہ بھی تو یجافی جنبہ عن فراشی اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع جب بھاری ہو جاتی ہے مشرکوں پہ ان کی خوابگاہیں اے شیر نے میری جان ہی کٹ لئی ہے عبداللہ بن رواحہ دا شیر ہے ابو ہریرہ پڑھ دے ہوتے سن اے یاد ضرور کر لیا جی شیر زبانی ضرور یاد کرے جی چلو جی یاسر ربانی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ کمنٹمنٹ سے کا انا للہ و انا الیہ راجعون سر پر چوٹیں آئی یاسر ربانی صاحب ساڈا بچہ طالب علم بھی ہے بخاری بھی پڑھتا ہے ساڈا برخوردار ہے اس بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کافی چوٹاں آ گئی نے تمام بھائی دعا کریں اللہ یاسر ربانی کو شفا کاملہ عطا فرمائے اللہ اسے سلامت رکھے اللہ اس بچے کی حفاظت فرمائے جی وہ طالب علم بھی ہے خطیب بھی ہے اللہ اس کی عمر دراز فرمائے اللہ اسے دین کے لیے عظیم سرمایہ بنائے میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ اسے شفا عطا فرمائے یہ کمنٹس پہ بتا رہے ہیں جی یاسر ربانی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں ہاں جی ان کو بھی اور یاسر صاحب کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے یاسر صاحب ہمیں بہت پریشانی ہوئی ہے اللہ آپ کو صحت دے ہم انشاءاللہ آئیں گے حاضر بھی ہوں گے آپ کے پاس اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے چلیں جی تابعه عقیل وقال الزبیدی اخبرنی زہری عن سعید والأعرج عن أبي هريرة حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رأيته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
کأن بیدی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک خواب دیکھا کأن بیدی قطعۃ استبرق کأن بیدی قطعۃ استبرق، گویا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے. فکأنی لا ارید مکانا من الجنۃ، گویا کہ میں نہیں چاہتا کسی جگہ، گویا کہ میں نہیں ارادہ کرتا کسی جگہ کا جنت میں سے، الا طارت الیہ، مگر وہ مجھے اس کی طرف لے اڑتا ہے. ورأیت کأن اثنین میں نے اتیانی دیکھا کأن اثنین اتیانی، گویا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے. ارادا ان یذهبا یذہبا بی بھی، انہوں نے چاہا کہ وہ مجھے لے جائیں الی النار اللہ آگ کی طرف. فتلقاہما ملک ملا ان کو ایک فرشتہ، فقال لم ترع اس نے کہا لم ترا، تجھے کوئی خطرہ نہیں، خلی یا عنہ، خلیا، اور چھوڑ دو اس کو، فرشتوں اسے چھوڑ دو. فقصت حفصۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حفصہ نے یہ بیان کیا خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. حفصہ کون ہے؟ عبداللہ کی بہن، رسول اللہ کی بیوی رضی اللہ عنہا. احدى رؤیای، میرا ان دونوں خوابوں میں سے ایک خواب. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم نعم، ہاں ہاں، نعم الرجل نعم الرجل، بہت اچھا ہے عبداللہ. عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، کاش کہ وہ رات کی نماز پڑھے. فکان عبداللہ یصلی من اللیل، عبداللہ اس کے بعد ہمیشہ رات کی نماز پڑھتا تھا. وکانوا الا یزالون یقصون، نہیں، وَكَانُوا لَا يَزَالُونَ، وکانوا لا یزالون یہ کانو کا الف ہے. وَكَانُوا لَا يَزَالُونَ، یقصون علی النبی صلی اللہ اور علیہ وہ تھے ہمیشہ بیان کرتے اپنے خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. وسلم انہا فی اللیلۃ السابعۃ، کیا خواب تھے؟ انہا کہ بے شک وہ فی اللیلۃ السابعۃ، ساتویں رات میں ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ساتویں رات میں؟ حضرت یوسف، نہیں یار، یہ لیلۃ القدر فی اللیلۃ السابعۃ، من العشر الاواخر، آخری عشرے سے آگے پڑھے نا. ہاں جی. یہ 27 کی رات ہے، 27 کی لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارا رؤیا رؤیاکم، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے خواب. قد تواتت فی العشر، قد تواتعت، تحقیق مل گئے، موافق آ گئے فی العشر الاواخر، آخری عشر میں. فمن کان ہاں، متحرجا، مجھے پتہ چل گیا ہے تمہیں جتنے خواب آئے ہیں نا، یہ آخری عشرہ کے بارے میں آئے ہیں اور زیادہ 27ویں کے بارے میں آئے ہیں. متحرجا، فمن کان متحریہ، جو ہے اس کو ڈھونڈنے والا، تلاش کرنے والا. فلیتحرھا السلام، فلیتحرھا من العشر الاواخر، اس کو تلاش کرے آخری عشرہ میں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب المداومۃ علی الرکعتین، کیا کر رہے ہو یار؟ باب المداومۃ یہ کیا ہے؟ مداومت، علی میں تو رکعتین، پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا لفظ ہے مداومت، یہ کیا بن رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ میں تو پریشان ہو گیا ہوں خود. یہ مصدر ہے، باب مفعول، داوم یداوم مداومتاً، مداومت سے. باب المداومت، علی رکعتین الفجر، فجر کی 2 سنتوں پر ہمیشگی کرنا. ہمیشہ سفر میں، حضر میں، صبح کی 2 سنتیں دیکھیں نا، باقی سب سنتے، نہ زور کی پڑھنی پہلی، نہ پچھلی، نہ عصر کی، مغرب کی بھی نہیں پڑھنی، عشاء کی بھی کوئی سنتے نہیں پڑھنی علاوہ وتر کے. اگر پڑھنی ہے تو صبح کی پڑھنی ہے اور ضرور پڑھنی ہے. حدثنا عبداللہ بن یزید قال حدثنا سعید بن ابی ایوب قال حدثني جعفر بن ربیعہ عن عراق بن مالک عن ابی سلمۃ عن عائشہ قالت صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ثم صلی 8 رکعات، پھر آپ نے 8 رکعتیں پڑھی. ورکعتین جالسا، اچھا 8 پڑھی اور 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھی، 10 ہو گئی.
ورکعتین بین النداءین، اور 2 رکعتیں پڑھی درمیان 2 اذانوں کے. یہ کون سے 2 اذانیں؟ اذان اور تکبیر. صبح کی 2 رکعتیں ہیں. ولم یکن یدعہما ابدا، آپ نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا سنتوں کو. باب الزجعۃ علی الشق الایمن، شق الایمن، سنتوں کے بعد لیٹنا دائیں جانب ایسے لیٹ جانا ہے. بعد رکعتي الفجر. کر دیا میں نے ترجمہ. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر استجاع على شقه الأيمن. جب فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے تو لیٹ جاتے اپنی دائیں جانب. باب من تحدث، لیٹ کے کیا کرتے؟ دعا پڑھتے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا، ساری دعا. باب من تحدث بعد الركعتين ولم يستجع. اچھا، 2 رکعتوں کے بعد یعنی سنتوں کے بعد جو شخص باتیں کرے اور لیٹے نہ بھی لیٹے، ہاں جی، کوئی ضروری باتیں اگر کرنی پڑے تو آیا کر سکتا ہے کہ نہیں بس لیٹنا ہی ہے. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم ابو النضر عن ابي سلمة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فان كنت مستيقظة، یہ حدیث پیچھے گزری ہے. آپ جب نماز پڑھتے اگر میں بیدار ہوتی. حدثنی و الا حدثنی، یہ باب کے ساتھ تعلق ہے. شاہ جی آپ میرے ساتھ باتیں کرتے استجا یار. حدثنی و الا استجا. شاہ جی بخاری میرے سامنے پڑھ رہے ہو عبداللہ صاحب، ایک لفظ داری کاٹا وعدہ ہوئے گا. و الا، ورنہ وگرنہ، استجا آپ لیٹ جاتے. حتی یؤذن بالصلاۃ، یہاں تک کہ اذان دی جاتی نماز کی. باب ما جاء فی التطوع مثنى مثنى. جو آیا ہے نفلوں کے بارے میں کہ وہ کتنے ہیں؟ 2. کالا، ایک سلام کے ساتھ 4 نفل نہیں پڑھنے، ایک سلام کے ساتھ 2 پڑھنے ہیں. قال محمد ويذكر ذلك عن عمار وابي ذر وانس بن وجابر بن زيد وإكرمة والزهري. یہ ساروں کا نام لے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑھیں والزهري. وقال يحيى بن سعيد الانصاري، یحییٰ بن سعید انصاری نے کہا ما ادرکت فقہاء ارضنا، نہیں پایا میں نے اپنی زمین کے اپنے علاقے کے فقہا کو الا یسلمون فی کل اثنتین من النہار. اللہ، مگر وہ ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے تھے. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي موالي عن محمد ابی موالی. ابی الموالي الغلام کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ؟ عن محمد بن المنقدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة. اللہ جی استخارہ آ گیا. یہ بھی نفل ہے، پر نفل پڑھنے. استخارہ کا معنی اللہ سے خیر طلب کرنا. آپ سکھاتے ہیں ہم کو استخارہ فی الامور کلها، تمام معاملات میں. كما يعلمنا السورة، جیسے سکھاتے ہیں ہم کو سورت من القرآن. قرآن کی. یقول اذا هم احدکم، جب ارادہ کرے ایک تمہارا بالامور، بالامر، کسی کام کا، فلیرکع رکعتین، 2 رکعتیں پڑھے. شادی کرنی ہے، گاڑی لینی ہے، اس نے پلاٹ لینا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، استخارہ کرے. من غیر الفریضۃ، بغیر فریضہ کے 2 نفل پڑھنے. فرض کی بات نہیں ہو رہی. ثم لیقل، پھر کہے
اللہم انی اللہم استخیرک انی استخیرک بعلمک، اللہ میں استخارہ، میں خیر طلب کرتا ہوں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ، واستقدرک اور میں بقدرتک تیری قدرت حاصل کرتا ہوں تیری قدرت کے ساتھ، واسألک من فضلک اور میں تیرے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ فإنک تقدر ولا اقدر تو قادر ہے، میں قادر نہیں، یعنی میں کچھ نہیں کر سکتا، وتعلم ولا اعلم اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، وانت علام اور تو الغیوب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم اے اللہ اگر تو جانتا ہے، ان ھذا الامر انا نہیں ان ھذا نہیں، اللہ میں نے تعالیٰ انا ھذا الامر، شاہ جی انا کی انا الف یارہ کے بعد انا ھذا الامر، بے شک یہ کام، خیر یعنی یہ شادی، یہ پلاٹ، یہ کاروبار، یہ دکان، یہ مکان، جو بھی ہے، انا ھذا الامر، بے شک یہ کام خیر لی بہتر ہے میرے لیے، فی فی دینی دینی و معاشی، میرے دین میں، میری دنیا میں، وعاقبت امری اور میرے انجام کار میں، عاقبت امری میرے انجام کار میں، او قال عاجل اوقالا عاجل امری عاجل امری و عاجلی ہی، میرے موجودہ کام میں، دیر سے آنے والے معاملے میں، ہاں جی، اب ہے یا جو بعد میں آ رہا ہے، فقدرہ لی فقدر ہولی، اسے میرے مقدر میں کر دے، ویسر ہولی، اسے میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ وَإِن کیسا استخارہ ہے یہ؟ استخارہ ہے، ہم پیروں سے استخارے کرواتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، رشتہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، وہ دوسرے دن کہتا ہے اور نہ کری بیڑا گرک ہو جائے گا، کوئی استخارہ نہیں، بکواس، جھوٹ، خود استخارہ کرو جو رسول اللہ نے دسیا ہے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا اگر الْأَمْرَ بے شک تو جانتا ہے نہ ھذا الامر، بے شک یہ کام شر لی برا ہے میرے لیے، فی دینی و معاشی، میری دنیا میں، میرے دین میں، میری دنیا میں، وعاقبت میرے امری انجام کار میں، وعاقبت امری او قال فی فی عاجل عاجل امری و عاجلی ہی، موجودہ کام آنے والا، فاصرفہ انی اگر میرے لیے برا ہے نا مجھے اس سے دور کر دے، فصرف ہو انی، اس کو مجھ سے دور کر دے، اس کو مجھ سے، دور کر دے ہاں، وصرفنی عنہ، اور مجھ کو اس سے دور کر دے، وقدر لی الخیر اور لکھ دے میرے لیے، مقدر میں کر میرے لیے خیر بھلائی ہے، سکانا جہاں بھی وہ ہو، ثم ارضنی، بھی پھر مجھے راضی کر دے، یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں، میرے لیے کوئی اور بہتری کا رستہ نکال دے، اس سے مجھے بچا لے۔ قال ویسمی حاجتہ وہاں آیا اور نام لے اپنی حاجت کا، ان ھذا الامر کی جگہ۔ حدثنا المکی بن ابراہیم عن عبد اللہ بن سعید عن عامر بن عبد اللہ بن زبیر عن عمر بن سلیم الزراقی سمع ابا قتادہ ان عمر ابن عن عمر بن سلیم الزراقی دسوئی شاہ جی بتائے، شاہ جی کیا لفظ ہے؟ سلیم الزراقی، سلیم الزراقی سمع ابا قتادہ بن ربیعۃ الانصاریہ انصاریہ، ٹھیک ہے۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا دخل احدکم المسجد جب آئے تمہارا مسجد میں، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین نہ بیٹھے یہاں تک کہ پڑھ لے 2 رکعتیں، مسجد میں آئے خالی نہ بیٹھے، 2 رکعتیں پڑھے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال صلى لنا رسول الله نماز صلى الله پڑھی عليه ہم کو وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رکعتين ثم انصرف۔ ثم انصرف، 2 رکعتیں پھر آپ چلے گئے۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر زور سے پہلے ہے، میں نے 2 رکعتیں پڑھی، وركعتين بعد الظهر 2 رکعتیں زور کے بعد، وركعتين بعد الجمعة 2 رکعتیں جمعے کے بعد، وركعتين بعد المغرب 2 رکعتیں مغرب کے بعد، وركعتين بعد العشاء۔ 2 رکعتیں عشاء کے بعد۔ حدثنا
قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم جب آئے امام خطبہ دے رہا ہو اور جب آئے تمہارا والإمام يخطب امام خطبہ دے رہا ہو أو قد خرج یا وہ آ گیا خطبہ دینے کے لیے نکل آیا فليصلي ركعتين تو پھر کیا کرے؟ 4 رکعتیں نہ پڑھے، 2 پڑھے۔ جمعہ ہو رہا ہے، خطیب خطبہ دے رہا ہے تو آیا ایک مطلب جمعہ پڑھنے والا، اس نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ 4 یا 2؟ یہ مسئلہ بھولنا نہیں ہے آپ نے، 2۔ حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان المكي قال سمعت مجاهدا يقول اوتي ابن عمر جلدی کریں ذرا، اوتی ابن عمر اوتي ابن عمر في منزلي فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آیا گیا ابن عمر کے پاس ان کے گھر اور ان کے لیے کہا گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قد دخل الكعبة آپ داخل ہوئے کعبہ میں۔ قال ما اقبلت قال ما اقبلت، قال فاقبلت ماں کیوں پڑھایا آپ نے؟ غلطی بار بار غلطی۔ فاقبلت میں آیا، فاجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد خرج ما اجد بلالا قد خرج واجد اچھا بلالا۔ وانو ماں پڑھتا ہے، فانو بھی ماں پڑھتا ہے، بہت عجیب انسان ہے، یہ دماغ توڑی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو پایا اور بلال کو پایا عند الباب قائما دروازے بیت اللہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے۔ فقلت یا بلال میں نے کہا ہے بلال اصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبۃ قال نعم کیا رسول اللہ نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے؟ بلال نے کہا بالکل پڑھی ہے۔ قلت فأین کہاں پڑھی؟ یہ کیوں پوچھا؟ وہاں ابن عمر نے بھی پڑھ لی تھی، یاد ہے نا جب مدینہ سے مکہ جاتے تھے تو وہ جگہ تلاش کر کر کے نماز پڑھتے تھے جہاں زندگی میں رسول اللہ نے پڑھی تھی۔ ہر اس جگہ کا علم تھا، اس گھاٹی کا، ٹیلے کا، پہاڑ کا، پتھر کا، شجر کا، حجر کا، نالے کا۔ ہاں جی، عبداللہ بن عمر کے دل پہ یہ سب لکھا ہوا تھا۔ قال بین ہاتین الاسطوانتین درمیان ان دونوں ستونوں کے۔ ثم خرج فصلى ركعتين ٹھیک ہے، في وجه الكعبة کعبہ کے سامنے۔ وقال ابو هريرة اوصاني النبي صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کی مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکعت الضحى برکعت یہ زحا کے 2 رکعتوں کی۔ وقال اتبان بن مالک غدا علی النبی صلی اللہ علیہ اتبان بن مالک کہتے ہیں صبح غدا میں نا، غدا یک دو صبح آئے ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم و ابو بکر و عمر ابو بکر ابو بکر اور عمر بھی آئے رضی اللہ عنہما بعد ممتدہ تد النہار دن چڑھ جانے کے بعد، امتدہ یمتد بلند ہونا۔ وصففنا وراءہ فرکع رکعتین ہاں لو جی، ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی اور آپ نے پڑھی 2 رکعتیں۔ کیا مطلب ہے کہ نفل کی جماعت رسول اللہ سے ثابت ہے، نفل کی جماعت رسول اللہ سے ثابت ہے۔ نفل کوئی بھی ہو، زوا کے نفل ہوں، ہاں جی، حاجت کے نفل ہوں، کوئی نفل ہوں، میں کہتا ہوں تسبیح کے، صلاۃ التسبیح کے نفل ہوں۔ لوگ بڑا جھگڑا ڈالتے ہیں، ہو جی بدعت ہے نماز تسبیح جماعت کرانی بدعت ہے۔ ہاں جی، کیسے بدعت ہے یار؟ صلاۃ التسبیح نفل ہے نا، نفل ہے نا، تو نبی نے نفل کی جماعت کرائی نہیں؟ یہ کروا رہے ہیں، دیکھ لیں، یہ اتبان بن مالک والی حدیث ہے۔ باب الحدیث بعد رکعتي الفجر 2 رکعتوں کے بعد باتیں کرنا۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال ابو النضر حدثني ابو النضر حدثني ابي الف لام کا بیڑا غرق نہ کیا کرے۔ حدثني عن ابي سلمة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين
فإن كنت مستيقظة ہاں مستيقظة، اگر میں بیدار ہوتی حدثني حدثني میرے ساتھ باتیں کرتے، وإلا استجع وَإِلَّا اسْتَجَابَ، ورنہ آپ لیٹ جاتے، اللہ مجھے جگاتے نا، بیدار نہ کرتے، آپ لیٹ جاتے۔ قلت لسفيان فإن بعضهم بعضهم يرويه رکعتي الفجر قال سفيان هو ذاك۔ ہاں وہ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بعض کہتے وہ فجر کی رکھتے تھی، سفیان نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بس جی۔ اللہ جی اللہ قبول فرمائے۔ اللہ جتنے ہمارے ناظرین ہیں، قارئین ہیں، سننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، سنانے والے ہیں، اللہ سب کو زیادہ سے زیادہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ یہ ہماری حقیر سے محنت قبول فرمائے، اور ہمارے مرنے کے بعد، ہماری زندگی میں ہمارے مرنے کے بعد اللہ قیامت تک اسے ہمارے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔